السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا ایپیسوڈ 16. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں. وہ اپنا گھوڑا ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے. یوسبیا نے کہا، بیٹی میں اس کی نیت پر شبہ نہیں کرتی. مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ اگر گرفتار کرنے والوں نے اسے جسمانی اذیتیں دے کر ہمارا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے وہ ہمت ہار دے. آخر ہم نے اس پر کون سا احسان کیا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی کھال اتروانے کے لیے تیار ہو جائے. اسی امی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. اگر وہ زندہ ہے تو ضرور واپس آئے گا. اس کی صورت دیکھ کر مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر وہ میرا بھائی ہوتا تو بھی میں اس سے زیادہ اعتماد نہ کر سکتی. میں دوبارہ ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتی ہوں. فسطینہ یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی. یوسبیہ نے کہا، بیٹی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اگر تمہیں دوسری طرف سے کسی نے دیکھ لیا تو یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہوگی. ٹھہرو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. یوسبیہ ترکش اور کمان اٹھا کر فسطینہ کے ساتھ ٹیلے پر چڑھنے لگی. تھوڑی دیر بعد ماں اور بیٹی چوٹی پر ایک پتھر کی اوٹ سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی. ٹیلے سے کوئی 8 میل دور دو چڑوائے اپنی بھیڑوں کا ایک گلہ ہانک رہے تھے. ان سے آگے ایک بل کھاتی ہوئی سڑک جس پر مسافروں کے چھوٹے چھوٹے قافلے نظر آتے تھے بستی کے درختوں میں روپوش ہو جاتی تھی. وہ دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہی اور بلاخر یوسفیہ نے کہا، فسینہ اگر وہ نہ آیا تو ہم بھوکے اور پیاسے گھوڑوں پر زیادہ سے دور نہیں جا سکیں گے. اچانک فسینہ نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو امی، ایک سوار ہماری طرف آ رہا ہے. شاید دشمن کو ہمارا سراغ مل گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے ایک فوج ہوگی. یوسبیہ کے چہرے پہ اچانک زردی چھا گئی. اس نے مغموم لہجے میں کہا، بیٹی مجھے کچھ نظر نہیں آتا. ان درختوں کی طرف دیکھو امی، وہ سیدھا اسی طرف آ رہا ہے. یوسبیہ چلائی، بیٹی وہ سچ مچ اس طرف آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھی نے انہیں ہمارا پتہ دے دیا ہے. اب تم میرا کہا مانو اور بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. وہ کہتا تھا کہ میرا گھوڑا بہت سخت جان ہے. مجھے یقین ہے کہ تم عزت بچا سکو گی. انہیں روکنے کی کوشش کروں گی اور تعداد میں زیادہ ہوئے تو بھی کم از کم میرے 2-3 تیر خالی ہو جائیں گے. فسطینہ نے کہا، امی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی؟ یوسبیہ نے کہا، فسطینہ جلدی کرو، ممکن ہے کہ تم گھر پہنچ کر میرے لیے کچھ کر سکو. فسطینہ چند ثانے بے حس و حرکت ماں کی التجائیں سنتی رہی. بلاخر وہ چلائی، امی ذرا غور سے دیکھو، وہ آ رہا ہے، وہ زندہ ہے. اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور وہ دو بے بس عورتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا. تھوڑی دیر بعد قاسم ٹیلے کے قریب پہنچ گیا. تیز رفتار گھوڑا چند چھلانگوں میں ٹیلے کے وسط تک پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے چڑھائی سخت تھی. اس کے پاؤں پھسل رہے تھے. قاسم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی بھاگ پکڑ کر پیدل دوڑنے لگا. فسطینہ پتھر کی آڑ سے نکل کر چند قدم آگے بڑھی تو وہ بلند آواز میں چلایا، فسطینہ پیچھے چھپ جاؤ، وہ آ رہے ہیں، جلدی کرو. فسطینہ بد آواز ہو کر پیچھے پلٹی اور پتھر کی اوٹ سے سامنے دیکھنے لگی. اچانک اس کی رگوں کا سارا خون منجمد ہو کر رہ گیا. دائیں طرف چند سوار درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہو رہے تھے. یوسبیہ نے کہا، فسطینہ اب بھی وقت ہے، تم بھاگ جاؤ. لیکن اس نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، امی اب میں کسی سے نہیں ڈرتی. قاسم نے چند قدم چوٹی کی طرف اترنے کے بعد کہا، فسطینہ اس گھوڑے کی بھاگ پکڑو اور اپنی ماں کے ساتھ فوراً نیچے چلی جاؤ. فسطینہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی بھاگ پکڑی اور قاسم نے یوسبیہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لیتے ہوئے کہا، آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں. یہ گھوڑا تازہ دم ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دے سکے گا. ان پہاڑوں کی اوٹ میں کوئی 1 کوس چلنے کے بعد آپ دمشق کے راستے پہ پہنچ جائیں گی. یہ آپ کا آخری مرحلہ ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا. دمشق پر ایرانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور راستے میں جو لوگ آپ کو ملیں گے وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوں گے. اب جلدی کیجئے، میں آپ سے بہت جلد آ ملوں گا، لیکن آپ میرا انتظار نہ کریں. میں یہ اطمینان کر چکا ہوں کہ آپ کو تلاش کرنے والے اس بستی سے جلد آ ملوں گا، لیکن آپ میرا انتظار نہ کرنا. اور آپ کو تلاش کرنے والے اس بستی سے آگے نہیں گئے. میں آپ کو یہ بھی یقین دلا سکتا ہوں کہ
کہ ان 5 آدمیوں میں سے جو اس وقت میرے پیچھے آ رہے ہیں کوئی آپ کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ فسینہ کی ماں اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، لیکن اس نے آبجدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھا۔ کیا آپ تنہا ان 5 آدمیوں کو مقابلہ کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو، میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ دیکھو وقت ضائع نہ کرو، مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قدرت تمہیں ان بھیڑیوں سے بچانا چاہتی ہے، وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ تمام واقعات اس طرح پیش نہ آتے۔ آپ کو ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت تھی، وہ میں نے لے لیا ہے۔ میرا گھوڑا بھوکا تھا، اس لیے مجھے اناج کا توبڑا مل گیا ہے۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی ضرورت پیش آئی تو میری خرجین میں پڑے ہوئے چند سکے آپ کے کام آ سکیں گے۔ اب جائیے۔ فسینہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی ماں کے ساتھ چل پڑی۔ عاصم نے اپنی کمان اور ترکش پتھروں کی آڑ میں رکھ دیے اور چند قدم آگے بڑھ کر ٹیلے کی دوسری طرف دیکھنے لگا۔ 5 سوار ٹیلے کے نیچے پہنچ کر رکے اور گھوڑوں سے کود کر ایک نصف دائرے میں اوپر چڑھنے لگے۔ شامی افسر نے بلند آواز میں کہا، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے جاسوس عورتیں تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دو تو میں تمہاری جان کا ذمہ لیتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، تمہیں تھیوڈس کی بیٹی اور نواسی پر ایرانیوں کے جاسوس ہونے کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ شامی افسر نے کہا، تھیوڈس کی بیٹی کا شوہر ایک ایرانی ہے، لیکن اگر وہ ایرانیوں کی جاسوس نہ بھی ہو تو بھی ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، ہم صرف یروشلم کے حاکم کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تم اپنے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ایرانی دمشق پر قبضہ کر چکے ہیں اور انہیں یروشلم پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شامی چلایا، تم ایک غدار ہو، تمہاری سزا موت ہے، اس وقت میری بانسبت تم موت سے زیادہ قریب ہو۔ عاصم نے یہ کہہ کر اچانک ایک بھاری پتھر نیچے لڑکا دیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر ان پتھروں کی آڑ میں بیٹھ گیا جہاں اس کا ترکش اور کمان پڑی تھی۔ نیچے سے آواز آئی، تمہارے پتھر ہمارے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان عورتوں کو باعزت طریقے سے یروشلم پہنچا دیں تو اپنی تلوار پھینک کر نیچے آ جاؤ، ورنہ ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایرانیوں نے ان تاکیہ کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے۔ عاصم نے اٹھ کر دوسری طرف دیکھا۔ فسینہ اور اس کی ماں گھوڑوں پر سوار ہو کر کوئی 300 گز دور جا چکی تھی۔ پھر وہ حملہ کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوا اور پیٹ کے بل رینگتے اوپر آ رہے تھے۔ عاصم نے یکے بعد دیگرے چند پتھر اٹھا کر نیچے پھینک دیے اور پھر ترکش اور کمان اٹھا کر پتھروں کی آڑ لیتا ہوا بائیں طرف ایک چٹان کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اوپر آنے والے تمام آدمیوں کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ یہ لوگ سیدھے اوپر چڑھنے کی بجائے دائیں بائیں چکر کاٹ کر اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بائیں طرف سے 2 آدمی چٹان کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اچانک آصم کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک سپاہی زخمی ہو کر لڑکھڑاتا ہوا کئی گز نیچے چلا گیا۔ دوسرے نے بھاگ کر ایک پتھر کی آڑ میں لینے کی کوشش کی، لیکن آصم کا دوسرا تیر اس کی پسلی میں لگا، وہ چیخ کر مار کر ایک طرف گر گیا۔ باقی 3 آدمی جو دائیں بائیں پتھروں کے پیچھے چھپ کر ایک دوسرے کی ہدایات دے رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ عاصم ٹیلے کے چوٹی سے ذرا پیچھے ہٹ کر بھاگتا ہوا دوبارہ ان پتھروں کے پیچھے جا بیٹھا جہاں اس نے چند ثانیے پہلے پتھر لڑکائے تھے۔ اچانک اسے دائیں ہاتھ کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک آدمی رینگتا ہوا چوٹی کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ عاصم اور اس کے درمیان صرف 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو عاصم نے جلدی سے سر نیچے کر کے اپنی تلوار نکالی اور پھر اچانک پتھروں کی آڑ سے نکلا اور پلک جھپکتے ہی اس کے سر پر جا پہنچا۔ یہ ان سپاہیوں کا افسر تھا اور پیشتر اس کے کہ وہ اپنی کمان سیدھی کر سکتا، عاصم کی تلوار کی نوک اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ عاصم نے کسی توقف کے بغیر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم میرے تیر کی زد میں تھے، لیکن میں نے بلا وجہ ایک اور آدمی کی جان لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، ورنہ مجھے تمہاری گردن سے اس چھوٹے سے سر کا بوجھ اتارنا پڑے گا۔ شامی افسر نے کہا، تم مجھے قتل کر کے بھاگ نہیں سکو گے، تھوڑی دیر میں کئی اور ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن تم ان کی کارگزاری نہیں دیکھ سکو گے، اپنے ساتھیوں کو آواز دو۔ شامی افسر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا۔ 2 آدمی چند قدم نیچے پتھروں کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھنے لگے۔ عاصم نے بلند آواز میں کہا، اگر تم اپنے ساتھی کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک کر آگے آ جاؤ۔
وہ تذ بذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عاصم نے اپنی تلوار کو کا زور دبایا اور شامی افسر چلایا۔ تم سنتے نہیں کیا کہہ رہا ہے، جلدی کرو۔ وہ اپنے ہتھیار پھینک کر آگے بڑھے اور عاصم نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو تمہاری جانیں محفوظ ہیں۔ مجھے تمہارے 2 ساتھیوں کی ہلاکت کا افسوس ہے، لیکن مجھے کرائے کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنا پسند نہ تھا۔ شامی افسر نے کہا، اب کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر میرا پیچھا نہ کر سکو۔ دیکھو اس طرف میرے 2 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، تم اپنے ایک آدمی کو حکم دو کہ وہ ان کے رسے اتار کر یہاں لے آئے، لیکن یاد رکھو اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ شامی افسر کے اشارے سے ایک سپاہی نیچے چلا گیا اور عاصم نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے ساتھی کے قریب لیٹ جاؤ۔ اس نے کسی توقف کے بغیر حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا تیسرا ساتھی رسے لے کر آ گیا۔ عاصم نے ایک رسا بیچ میں سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شامی افسر سے کہا، اب تم اٹھ کر اطمینان سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ شامی افسر نے کہا، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ میں تمہارے وعدے سے زیادہ اپنی احتیاط پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلدی کرو اور یاد رکھو اگر تمہارے ساتھی سے مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو میں اس سے پہلے تم سے نبڑنے کی کوشش کروں گا۔ افسر نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تو عاصم نے کہا، اب تمہاری باری ہے، لیکن تمہیں لیٹنے کی ضرورت نہیں، میں صرف تمہارے ہاتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے دوسرے رسے سے اس کے ہاتھ باندھے اور گلے میں پھندا ڈالنے کے بعد اطمینان سے نیچے پڑے ہوئے سپاہیوں کا معائنہ کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں ذرا مضبوطی سے کس دیے۔ پھر آگے بڑھ کر پتھروں کی آڑ سے اپنی کمان اور ترکش اٹھایا اور جکڑے ہوئے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دیکھو میں تمہارے ساتھی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو مجھے اس کی گردن کی رسی کھینچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ جن خواتین کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہیں، لیکن ہاں اگر وہ چند دن تک دمشق نہ پہنچی تو اس کی لاش مشرقی دروازے پہ لٹک رہی ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں اپنے افسر کی جان کتنی عزیز ہے، لیکن مجھے عزیز ہے کہ تم رومیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک مقامی شامی بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالو گے۔ بستی کے قریب بستی والے لوگ تمہیں بہت جلد تلاش کر لیں گے۔ اس کے بعد تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تمہیں اپنے گھروں کی فکر کرو۔ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں اور اگر تم نے یروشلم پہنچنے میں تاخیر سے کام لیا تو شاید تم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ عاصم اپنے قیدی کے گلے کا رسہ پکڑ کر چل دیا۔ اس کا رخ ٹیلے کی اس نشیب کی طرف تھا جہاں یہ لوگ اپنے گھوڑے چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی سے اتر کر ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ عاصم نے تینوں گھوڑوں کی لگامیں اتار کر انہیں ایک طرف ہانک دیا۔ اس کے بعد ایک گھوڑے پر اپنے قیدی کو لادا اور دوسرے پر خود سوار ہو گیا۔ اس طرح سے ٹیلوں اور پہاڑیوں کے درمیان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے کچھ دور چلنے کے بعد وہ نسبتاً ایک آسان راستے سے دوسرے طرف جا نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دمشق کے راستے کے قریب پہنچا تو عاصم نے اپنے قیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں تمہیں کسی مناسب جگہ چھوڑ دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے رسے کا دوسرا سرا میرے زین سے بندھا ہوا ہے۔ اگر تم نے راستے میں کسی کو اپنا مددگار سمجھ کر شور مچایا تو مجھے تمہاری مستقل طور پر زبان بند کرنے کے لیے صرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر میں راستے میں کسی سے بات کروں تو تم میری تردید نہیں کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک ایرانیوں کے خوف سے راستے کی تمام چوکیاں خالی ہو چکی ہوں گی۔ تاہم اگر کسی نے ہماری طرف توجہ کی تو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میں کسی خطرے کے سامنے کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھوں۔ قیدی نے سراپا التجا بن کر کہا، جناب میں باپ، بیٹے اور روح المقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں سیدھا اپنے گھر جاؤں گا۔ اب مجھے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ کسی بات کی فکر نہیں۔ دمشق کی شکست کے بعد رومی یروشلم میں نہیں ٹھہریں گے، مجھ پر رحم کیجیے۔ عاصم نے کہا، میں تمہیں زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، لیکن میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ تمہارا ساتھی میرا پیچھا نہیں کر رہے۔ جناب اب اگر ان کی مدد کے لیے یروشلم کی پوری فوج آ جائے تو بھی وہ دمشق کا رخ نہیں کریں گے۔ وہ تو دمشق کی شکست کی خبر سنتے ہی واپس جانا چاہتے تھے،
میں نے بڑی مشکل سے انہیں آپ کا پیچھا کرنے پہ آمادہ کیا تھا۔ آپ دوسرے ساتھیوں کے متعلق جو پچھلی بستیوں میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پوری رفتار سے یروشلم کا رخ کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کئی کوس دور جا چکی ہیں اور اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ آگے جا چکی ہیں؟ جناب، یہ سمجھنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے صرف ایک غلطی ہوئی، وہ یہ کہ میں نے آپ کو سرائے میں دیکھتے ہی فوراً گرفتار نہیں کیا، ورنہ آپ سے چند باتیں کرنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آپ رومی افسر نہیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ شامی ہوں گے یا کسی غسانی قبیلے کے کوئی معززین رومیوں کے لباس پہننا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کی بعض باتوں سے میرا یہ شبہ بھی دور ہو گیا۔ عاصم نے پوچھا، اب تمہارے خیال میں کون ہوں؟ قیدی نے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ خالص عرب ہیں، کم از کم آپ کی زبان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، اچھا، اب ہوشیار ہو جاؤ، میں گھوڑے کی رفتار تیز کر رہا ہوں۔ دوپہر کے وقت فسطینہ اور اس کی ماں نے ایک چھوٹی سی بستی کے قریب ندی کے پل عبور کیا اور فسطینہ نے اپنا گھوڑا روکتے ہوئے کہا، امی، اب ہم بہت دور آ گئے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس ندی کے کنارے تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ بستی کے اندر داخل ہونا ٹھیک نہیں، وہاں لوگ ہمیں پریشان کریں گے۔ ماں نے کہا، بیٹی، میں تم سے زیادہ تھک گئی ہوں اور اب کوئی خطرہ بھی ہو تو بھی آگے نہیں جا سکتی۔ فسطینہ نے کہا، امی، راستے میں ہمیں کتنے آدمی ملے ہیں، لیکن کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور یہ بستی بھی شاید خالی معلوم ہوتی ہے۔ وہ گھوڑوں سے اتری اور ان کی باگیں پکڑ کر بائیں طرف چل پڑی۔ ندی کے بلند کنارے سرسبز درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پل سے تھوڑی دور انہیں نیچے اترنے کا راستہ دکھائی دیا۔ انہوں نے نیچے جا کر گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر اپنی پیاس بجھائی اور اس کے بعد درختوں سے گھوڑے باندھ دیے۔ فسطینہ نے اناج کا توبڑا کھول کر عاصم کے گھوڑے کے منہ پر چڑھا دیا اور اپنی ماں کے پاس سبز گھاس پر آ کے بیٹھ گئی۔ بستی سے ایک چرواہا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لا رہا تھا، انہیں کچھ فاصلے سے دیکھ کر ٹھنڈکا، پھر تب بتب پریشانی کی حالت میں آگے بڑھ کر بولا، آپ دمشق سے تشریف لائی ہیں؟ فسطینہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن یوسبیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹوکتے ہوئے کہا، ہاں، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے۔ چرواہے نے کہا، ہماری بستی خالی ہو رہی ہے، صرف چند لوگ رہ گئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر میں آرام کر سکتی ہیں۔ یوسبیہ نے کہا، نہیں شکریہ، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ چرواہے نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے لیے گھر سے دودھ لا سکتا ہوں۔ یوسبیہ نے کہا، بہت اچھا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم بستی کے لوگوں کو جمع کر کے یہاں لے آؤ، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو یہاں نہیں آنے دوں گا۔ چرواہا یہ کہہ کر پوری رفتار سے بستی کی طرف بھاگنے لگا۔ یوسبیہ نے کہا، فسطینہ، اب مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں اس کے متعلق بہت پریشان ہوں۔ فسطینہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ پھر اس نے اچانک پر امید سی ہو کر کہا، امی، وہ ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ جب وہ ہمارے لیے گھوڑا لینے گیا تھا تو آپ اس کی نیت پر شک کرتی تھی۔ یوسبیہ نے مغموم لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس پر شک کیا تھا۔ جب ہم اس سے جدا ہو رہے تھے تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس سے معافی چاہوں، اس سے کہوں کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ فسطینہ نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ایک عرب تھا۔ بیٹی، دنیا کا کوئی خطہ فرشتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ ممکن ہے ہم اسے دوبارہ نہ دیکھیں، شاید وہ زخمی ہو چکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ… فسطینہ کی آواز بیٹھ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ امی، مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم کسی دن وہاں جائیں گے، ہم ہر سال ان ٹیلوں کا طواف کیا کریں گے جہاں ہمارے لیے اس نے اپنا خون گرایا ہے۔ ہم وہاں ایک گرجا تعمیر کروائیں گے جہاں آپ نانا جان سے کہیں گے، جب آپ نانا جان سے کہیں گی تو وہ خوشی سے اس کی یادگار تعمیر کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں ابا جان کو بھی مجبور کروں گی کہ وہ اپنی ساری دولت وہاں نظر کرے۔ یوسبیہ نے کہا، بیٹی، حوصلے سے کام لو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ امی، اگر وہ نہ آیا تو نانا جان اور ابا جان اس بات کا کتنا صدمہ ہوگا کہ وہ ہمارے ایک محسن کو کوئی صلہ نہ دے سکے۔ لیکن فسطینہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور پل کی طرف دیکھ کر بولی، امی، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ آیا تو سیدھا آگے نکل جائے گا،
میں پل پر جا کر اس کا راستہ دیکھتی ہوں۔ ماں نے برہم ہو کر کہا، فسینہ پاگل نہ بنو، بیٹھ جاؤ، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، ممکن ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں ان درختوں کے پاس چھپ کر راستہ دیکھوں گی۔ فسینہ یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی پل کے قریب جا پہنچی۔ دمشق کی سمت سے سواروں کا ایک ٹولی اور اس کے بعد پیدل انسانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ گزر گیا، لیکن فسینہ کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ وہ پل کے قریب ایک درخت کی آڑ میں کھڑی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی، پھر سڑک کے موڑ سے ایک سوار نمودار ہوا اور اس کی تمام حساسیت سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ یہ عاصم تھا۔ اس نے پل کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پھر قدرے توقف کے بعد وہ سڑک کی دائیں جانب نشیب کی طرف باغ موڑ دی۔ فسینہ اس کی طرف بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ چند قدم اٹھانے پھر آدھا پل عبور کرنے کے بعد وہ ایک ہرنی کی طرح بھاگ رہی تھی۔ عاصم پانی کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ چلو سے پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ اپنے منہ پر چھینٹے مار رہا تھا کہ پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فسینہ ہچکچائی، رکی اور پھر اچانک آگے بڑھ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ ان درختوں کے پیچھے چھپ کر آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمیں دیکھے بغیر آگے نہ گزر جائیں۔ آپ نے بہت دیر لگائی، آپ زخمی تو نہیں ہیں؟ فسینہ نے یہ کہہ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ عاصم نے کہا، فسینہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہاری والدہ کہاں ہے؟ وہ پل کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے، تم رو رہی ہو، دیکھو میں زندہ ہوں اور مجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا۔ فسینہ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیے اور پھر عاصم کی طرف دیکھ کر اچانک سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عاصم ہے۔ عاصم نے قدرے حیران ہو کر جواب دیا، آپ ان سے لڑے تھے؟ ہاں، اگر آپ نہ آتے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ ہمارے محسن کا نام کیا ہے۔ آپ ان سب کو قتل کر آئے ہیں؟ نہیں، میں نے صرف 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے، 2 کو باندھ کر اس ٹیلے پر چھوڑ آیا ہوں اور ایک کو پکڑ کر ساتھ لے آیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے یہاں سے 2 میل دور چھوڑ دیا ہے۔ اب اس سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو بھی آپ دمشق پہنچ سکتی ہیں۔ فسینہ نے اچانک سنجیدہ ہو کر پوچھا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ عاصم نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں۔ آپ کا خیال غلط ہے، آئیں، امی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ فسینہ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی پل کی طرف چل پڑی اور عاصم اپنے گھوڑے کی باگھ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ ایرانیوں کی فتح کے بعد انطاکیہ کے رومی گورنر کا محل شہنشاہ ایران کی قیام گاہ بن چکا تھا۔ ایک دن پرویز محل کے ایک کشادہ کمرے میں رونق افروز تھا اور اس کے چند مصائب مسند سے نیچے دائیں بائیں 2 قطاروں میں کھڑے تھے۔ نقیب کی آواز سن کر مختلف محاذوں سے آنے والے ایلچی باری باری کمرے میں داخل ہوئے، اپنی معروضات پیش کرتے اور شہنشاہ سے ہدایت لینے کے بعد رخصت ہو جاتے۔ آج سب سے پہلے حاضری دینے والے ایلچی نے دمشق کے محاصرے کی خبر سنائی تھی، اس لیے پرویز کے نزدیک دوسرے محاذوں سے آنے والے ایلچیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، چنانچہ وہ کسی کو مختصر سے ہدایت اور کسی کو اگلے دن پیش ہونے کا حکم دے کر رخصت کر رہا تھا۔ سب سے آخر میں نقیب نے سین کا نام پکارا۔ شہنشاہ کے مصائب حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پرویز نے محل کے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارا خیال ہے کہ آج جن لوگوں کی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی ان کی فہرست میں سین کا نام نہیں تھا، اور ہم جس سین کو جانتے ہیں وہ قسطنطنیہ میں تھا۔ دروغہ نے ادب سے سر جھکائے اور کہا، علی جا، یہ وہی ہیں، اور حضور کے غلام نے انہیں انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اسی وقت حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے پر بضد ہے۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک قوی عقل آدمی جس کی چال میں غایت درجہ کی خود اعتمادی تھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جھک کر سلام کرتا آگے بڑھا اور مسند کے قریب پہنچ کر مسجود ہو گیا۔ چند ثانے کمرے کے اندر خاموشی تاری رہی۔ بالآخر پرویز نے کہا، تم رومیوں کی قید میں تھے؟ جی علی جا، اس نے اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے انطاکیہ پہنچ کر اپنا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ علی جا، یہ غلام کسی تخیر کے بغیر قدم بوسی کو حاضر ہونا چاہتا تھا۔ تم مہمان خانے میں آرام کرو،
ماں بدولت فرصت کے وقت تمہاری سرگزشت سنیں گے۔ سین کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے بچپن کے ساتھی اور دوست کی طرف دیکھا اور کہا، علی جا، میں ایک نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ پرویز نے سوال کیا، کیا دمشق فتح ہو چکا ہے؟ علی جا، میں قسطنطنیہ کے قید خانے سے چھوٹ کر سیدھا یہاں پہنچا ہوں، اس لیے مجھے دمشق کے حالات کا علم نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمارے لیے تمہاری کوئی خبر اہم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہم خوش ہیں کہ تم واپس آ گئے۔ ہمیں تمہارا وہاں جانا پسند نہ تھا، لیکن تم ایران کی تلواروں کی نسبت اپنی زبان کو زیادہ مؤثر سمجھتے تھے۔ اب تمہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ رومی صرف تلوار کی زبان سمجھتے ہیں۔ سین نے کہا، علی جا، میں خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ قسطنطنیہ سے ہم صرف ایک خبر سن کر ہی خوش ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ رومیوں نے ہماری فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ علی جا، قسطنطنیہ میں انقلاب آ چکا ہے، فوکاس باغیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اور رومیوں نے افریقی ممالک کے گورنر کے بیٹے ہرکل کو تخت پر بٹھا دیا۔ فوکاس کے جو ساتھی شہنشاہ مورس کے قتل کے ذمہ دار تھے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہرکل نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی میری رہائی کا حکم صادر کر دیا تھا، لیکن انقلاب سے قبل مجھے قسطنطنیہ کے قید خانے سے جزیرہ قبرص میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور ہرکل کی یہ خواہش تھی کہ میں انطاکیہ کا رخ کرنے سے پہلے اس سے ملاقات کروں۔ چنانچہ مجھے دوبارہ قسطنطنیہ جانا پڑا۔ اب حضور کا یہ ناچیز غلام ہرکل کی طرف سے امن اور دوستی کا پیغام لے کر حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پرویز نے اطمینان سے جواب دیا، قسطنطنیہ کے انقلاب کی خبر اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ جنگ میں تخویر کے باعث ہم قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے بہترین موقع کھو چکے ہیں۔ اب حملہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ سین نے کہا، لیکن ہمارا دشمن مارا جا چکا ہے اور روم کا نیا حکمران لڑائی کے بغیر ہمارے جائز مطالبات ماننے کو تیار ہے۔ پرویز نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ سین نے کہا، علی جا، قسطنطنیہ روم کا دارالسلطنت ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسان کی جان کی بازی لگا دیں گے۔ پرویز نے تلخ ہو کر کہا، تم ہم سے یہ کہنے آئے ہو کہ ہم قسطنطنیہ فتح نہیں کر سکیں گے؟ نہیں علی جا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن حالات نے حضور کو روم سے جنگ کرنے پر مجبور کیا تھا وہ بدل چکے ہیں، اور ہرکل فوکاس کی غلطیوں کی تلافی کرنے پر آمادہ ہے۔ پرویز نے کہا، سین، ہمارے ایک بہادر اور وفادار سپاہی کو یہ بار بار ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بیوی نے اسے رومیوں کا طرفدار بنا دیا۔ تم ہمارے ایلچی کی حیثیت سے قسطنطنیہ گئے تھے اور انہوں نے تمہیں قید خانے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب تم اس فوج کا راستہ دکھاؤ گے جو تمہارے لیے کیسر کے محل کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ ہم تمہیں قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ہر دل کی کمان سونپنا چاہتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، اس لیے ہم تمہیں آرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمہیں ضروری ہدایات مل جائیں گی۔ مہمان خانے کا دروازہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ یہاں تمہارے قیام کے لمحات تمہاری توقع سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور اگر وہ تمہاری تفریح کے سامان مہیا نہ کر سکے تو تم شہر کے کسی مکان کا دروازہ اپنے لیے بند نہیں پاؤ گے۔ سین نے کہا، علی جا، مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں۔ ایک غلام کے لیے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل سب سے بڑا آرام ہے، لیکن میری بیوی اور بیٹی دمشق میں ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں محاذ جنگ کا رخ کرنے سے پہلے ان کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پرویز نے قدر نرم ہو کر کہا، یہ بات ہمیں معلوم نہ تھی، ہمارا خیال تھا کہ تم انہیں ساتھ لے گئے ہوتے تھے۔ اب تم دمشق پہنچ کر ہمارا انتظار کرو، ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ دمشق تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے فتح ہو چکا ہوگا، اور تمہیں ایشیائی کوچک کے محاذ پر بھیجنے کی بجائے کوئی اہم ذمہ داری سونپ سکیں گے۔ سین نے آسان مندی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، علی جا، آپ اس غلام کو اعتماد کے قابل پائیں گے۔ پرویز نے کہا، اگر کسی وجہ سے دمشق کا محاصرہ طویل ہو جائے تو تمہیں سپہ سالار کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ ہم آئندہ تمہارے منہ سے نصرانیوں کی حمایت میں ایک لفظ سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ شہنشاہ ایران یہ کہہ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ حاضرین چند ثانیے سے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ کر سین کو مبارکباد دینے لگے۔ ایک مجوسی پیشوا نے اس کے کان میں کہا، آپ بہت خوش قسمت ہیں،
اگر آپ کی جگہ کوئی اور اس طرح کی باتیں کرتا تو شاید اس کی کھال اتار دی جاتی۔ سین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خوش ہونے کی بجائے یہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے مبارکباد دینے والے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک ساتھ بعد سین میں سواروں کے ہمراہ دمشق کا رخ کر رہا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو بدترین حالات میں بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اور اکلوتی بیٹی سے زیادہ اسے پرویز کے طرز عمل کے متعلق پریشانی تھی۔ انطاکیہ میں داخل ہونے سے قبل وہ یہ سوچتا تھا کہ شہنشاہ سے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا اور نئے کیسر کی طرف سے صلح کا پیغام آرمینیا اور شام کی فتوحات سے زیادہ اہمیت دے جائے گا۔ پرویز اس کے لیے صرف ایک شہنشاہ نہ تھا بلکہ بچپن کا ساتھی اور جوانی کا دوست بھی تھا۔ جب محل کے محافظوں نے اس کا راستہ روک کر اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جہاں پناہ آج آپ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اگر داروغہ بر وقت مداخلت نہ کرتا تو وہ محافظ دستے کے ایک گستاخ افسر کے منہ پر تھپڑ مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ پھر جب شاہی نقیب ملاقات کرنے والوں کے نام پکار رہا تھا تو اس کا غم و غصہ جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ وہ معمولی افسر جو مختلف محاذوں سے پیغامات لے کر آئے تھے باری باری دربار میں حاضر ہو کر باہر نکل آ رہے تھے اور وہ بے بسی کی حالت میں بیٹھ ٹہر رہا تھا۔ کبھی یہ سوچتا تھا کہ شاید داروغہ نے شہنشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ دی ہوگی۔ کبھی اسے یہ خیال پریشان کرنے لگتا کہ شاید دربار میں اس کے رقیبوں اور حاسدوں کا پلہ بھاری ہو چکا ہے۔ پھر جب سب سے آخر میں نقیب نے اسے آواز دی تو اس کے سارے گلے جاتے رہے، لیکن اس ملاقات کے بعد اسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ انطاکیہ کی فتح اس شخص سے مختلف تھا انطاکیہ کا فاتح اس شخص سے مختلف تھا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا اور جس کے لیے اس نے بار بار اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ شہنشاہ کی سرد موری سے زیادہ اسے اس بات کی شکایت تھی کہ دربار میں بعض ایسے لوگوں نے بھی اس کی بے بسی کا تماشا دیکھا تھا جنہیں اس کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ انطاکیہ سے روانہ ہونے کے بعد سین خاصی دیر تک اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتا رہا، لیکن اچانک اس کے دل میں ایک اور خیال آیا اور اسے مستقبل کے افق پر امید کی ایک نئی روشنی دکھائی دینے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا شہنشاہ نے مجھے قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے فوج کے ہر دل کی کمان پیش نہیں کی؟ کیا میرے رقیب اور حاسد اب کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آقا کی نگاہوں سے گر چکا ہوں؟ شہنشاہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں رومیوں کی طرف داری کر رہا ہوں۔ اب شاید مجھے لڑائی سے خوف ہوتا ہے، لیکن کیا اب یہ ثابت کر کے دکھانا میرے اختیار میں نہیں کہ ایران کا کوئی سپوت تلوار کے کھیل میں مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا؟ میں ایک سپاہی ہوں اور ایک سپاہی کا مقام مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب وہ اس کے ذہن میں قسطنطنیہ کی جنگ کے مختلف نقشے تیار ہو رہے تھے، لیکن پھر اسے اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال آیا۔ اسے ایک تلخی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے دل سے پوچھ رہا تھا کہ ایران اور روم کی جنگ ضروری ہے؟ کیا فوکاس کی موت کے بعد پرانے حالات بدل نہیں گئے؟ کیا رومیوں کے خلاف تلوار اٹھاتے وقت مجھے یہ خیال پریشان نہیں کرے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بدعہدی کر رہا ہوں؟ جب میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ مجھے قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرنے والی فوج کی رہنمائی سونپی گئی ہے تو وہ کیا خیال کرے گی؟ میں نے ہمیشہ سے یہ امید دلائی تھی کہ اب روم اور ایران کی دشمنی ختم ہو چکی ہے، لیکن یہاں تک کہ فوکاس کے ہاتھوں موریس کے قتل کی خبر سننے کے بعد میں نے اسے یہی تسلی دی تھی کہ میں روم اور ایران کے تعلقات خراب نہیں ہونے دوں گا، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ سین کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پرویز سے ملاقات کے بعد اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ جنگ کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں، اور اپنے متعلق اس کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ میں صرف ایک سپاہی ہوں۔ باقی راستے کسی پریشانی کا سامنا کیے بغیر عاصم اور اس کے ساتھیوں نے ایک رات دمشق سے 10 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی میں قیام کیا۔ راستے کی دوسری بستیوں کی طرح اس بستی میں بھی صرف نادار کسان اور چرواہے رہ گئے تھے۔ خوشحال لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ ایک بوڑھے کسان نے اپنے جھونپڑے سے باہر نکل کر ان مسافروں کا خیر مقدم کیا، اور جب عاصم نے اس سے سرائے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، جناب یہاں کوئی سرائے نہیں، لیکن گاؤں کے سب سے بڑے رئیس کا مکان خالی پڑا ہے، ایک بوڑھے نوکر کے سوا وہاں کوئی نہیں۔ اگر آپ اس مکان میں ٹھہرنا پسند کریں تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عاصم نے کہا، ہم دمشق پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گھوڑے تھک چکے ہیں اور ان خواتین کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آج رات ہم تمہارے مہمان ہیں، یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے۔
کسان نے جواب دیا، جناب اگر آپ کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے جھونپڑے میں ٹھہرانے پر اصرار کرتا، لیکن یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بستی کے رئیس کا مکان زیادہ موزوں ہوگا۔ اگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ دمشق کیوں جا رہے ہیں؟ آپ وہاں کے حالات سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے جواب دیا، ہم وہاں کے حالات سے بے خبر نہیں، ہمارے لیے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔